الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب العقیدہ الواسطیہ کے ساتھ، اور آج اس کا آخری درس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے وہ عقیدہ پڑھا جس پہ سلف صالحین تھے، وہ عقیدہ پڑھا جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے، وہ عقیدہ پڑھا جس پہ اہل السنہ اہل الحدیث قائم اور دائم ہیں، اور آخر میں جا کر امام صاحب نے وہ اعمال اور اخلاق ذکر کیے جن پہ قائم رہتے ہیں وہی لوگ جو سلف صالحین کے عقائد پہ ہیں۔ اب آخر میں کہتے ہیں لیکن لما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امتہ ستفترق علی 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ وہی الجماعہ۔ لیکن کا مطلب یہ ہے کہ اس عبارت کا تعلق پچھلی عبارت سے ہے۔ تو پیچھے کیا ہے، جب امام صاحب نے وہ اعمال ذکر کیے اور وہ اخلاق ذکر کیے جن پہ اہل سنہ ہیں، تو کہا وَكُلُّ مَا يَقُولُونَهُ وَيَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا وَغَيْرِهِ، وہ تمام اعمال، وہ تمام اقوال، وہ تمام اخلاق جو یہ کہتے ہیں اور جنہیں یہ اپناتے ہیں، من هذا وغیرہ، ان میں سے جن کا تذکرہ ہو چکا یا جن کا تذکرہ نہیں ہوا، فإنما هم فيه متبعون الکتاب والسنہ، یہ یعنی کہ اہل السنہ اہل الحدیث اس معاملے میں پیروی کرنے والے ہیں کس کی؟ کتاب و سنت کی۔ وطریقتهم ہی دین الاسلام الذي بعث اللہ به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا طریقہ ہی وہ دین اسلام ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ پھر کہتے ہیں لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی ان امتہ، کہ آپ کی امت ستفترق، ان قریب تقسیم ہو جائے گی، بٹ جائے گی، علی 73 فرقہ، 73 فرقوں میں، 73 گروہوں میں، 73، کلھا فی النار، یہ سب کے سب گروہ جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے، وہی الجماعہ، اور یہ ایک گروہ کون سا ہے جو جہنم سے محفوظ رہے گا؟ وہی الجماعہ، ان کا لقب کیا ہے؟ الجماعہ۔ الجماعہ اس کی وضاحت آگے چل کے کرتے ہیں۔ وفی حدیث، اور ایک حدیث میں ہے، عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث میں روایت ہے، مروی ہے، انہ قال، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ کون؟ یعنی کہ جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے والے ہیں، یہ وہ ہوں گے من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو اس جیسے دین پہ ہوں گے جس پہ آج میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ صار المتمسکون بالاسلام، سارا جو ہے یہ لمحہ کا جواب ہے، یعنی کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے یہ 2 حدیثیں ذکر کی ہیں اور بتا دیا تھا کہ میری امت کی حرکت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو سارا تو ہو گئے المتمسکون بالاسلام المہدی، مضبوطی سے تھام لینے والے اس اسلام کو، المہدی جو خالص ہے، الخالص یعنی شعبی جو پاک ہے ملاوٹ سے، اس کو تھام لینے والے کون ہو گئے؟ ہم اہل السنت والجماعہ، وہ ہیں اہل السنہ والجماعہ۔ آئیے اب اس کلام پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ گفتگو ہم نے کس امام کی پڑھی ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ پہلے تو آتے ہیں ان 2 حدیثوں کی طرف جو ذکر کی ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ پہلی حدیث،
راوی ہیں جناب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما. معاویہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد گرامی بھی صحابی ہیں. تو یہ معاویہ کہتے ہیں الا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں کھڑے ہوئے، صحابہ کرام میں کھڑے ہوئے ان کو خطبہ دینے کے لیے، درس دینے کے لیے. فقال، تو آپ نے کہا تھا، الا خبردار، یعنی کہ میری بات دھیان سے سنو، توجہ سے سنو. ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، تم سے پہلے اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی، کیونکہ ان کو کتابیں دی گئی تھیں. یہودیوں کو دی گئی تورات، نصرانیوں کو انجیل. خبردار، دھیان سے بات سنو کہ بے شک تم سے پہلے اہل کتاب تقسیم ہوئے تھے 72 فرقوں میں، 72. وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ، اور بے شک یہ امت، سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، یہ تقسیم ہو جائے گی 73 فرقوں میں، 73. 72 فی النار، ان 73 میں سے 72 آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اور ایک کہاں جائے گا؟ جنت میں. یہ ایک جنت میں جانے والا کون سا ہے؟ فرمایا وہی الجماعہ، یہ ہے الجماعہ. الجماعہ سے مراد وہ جو دین حق پہ اکٹھے ہوں گے، جو دین حق پہ مل کر چلیں گے، دین حق کو ترک نہیں کریں گے، کتاب و سنت پہ قائم و دائم رہیں گے، یہ کیا کہلائیں گے؟ الجماعہ. یعنی کہ الجماعہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری امت جمع ہو جائے، چاہے تھوڑے لوگ جمع ہوں لیکن ہو حق کے اوپر، یہ ہے الجماعہ. یہ حدیث جو ہے کہاں پہ آئی ہے؟ ابو داؤد میں. نمبر کیا؟ 4597، 4597. اور جو دوسری حدیث ہے وہ کہاں پہ آئی ہے؟ وہ آئی ہے ترمذی شریف میں، وہ بھی سن لیجئے. وہاں پہ راوی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تفرقت علی 72 ملہ، کہ بنی اسرائیل، وہ کون؟ یہود و نصارہ. بنی اسرائیل تقسیم ہو گئے، بٹ گئے 72 فرقوں میں، 72 گروہوں میں، 72. وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت تقسیم ہو جائے گی 73 فرقوں میں، 73. کلہم فی النار، یہ سب کے سب آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک گروہ کے. قال ومن ہی یا رسول اللہ، کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول یہ کون سا گروہ ہوگا جو جہنم کی آگ میں جانے سے بچ جائے گا؟ قال ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دین پہ ہوں گے جس پہ میں ہوں اور جس پہ میرے اصحاب ہوں گے، جس پہ میرے اصحاب ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے. ترمذی، حدیث کا نمبر ہے 2641، 2641. دونوں حدیثوں نے یہ بتا دیا کہ یہ پکی بات ہے کہ آپ کی امت تقسیم ہوگی کتنے گروہ میں؟ 73 میں، 73. سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. یہاں پہ 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ کہ یہاں پہ امت سے کیا مراد ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی تو میری امت سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ ان 2 باتوں کو سمجھنا ہم نے. تو امت سے مراد یہاں پہ امت اجابہ ہے، امت دعوت نہیں ہے. اب ان 2 الفاظ کو بھی آپ سمجھ لیں.
امت دعوت یعنی کہ جن لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ زمین پہ بسنے والے سارے انسان ہیں، ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، وہ بھی جو بعد میں مسلمان ہو گئے، یعنی کہ سارے انسان آپ کے کیا ہیں؟ مخاطب ہیں، سب کے لیے آپ دین لے کر آئے، سب کے لیے نبی بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، بلکہ جن بھی جو ہیں وہ امت دعوت میں داخل ہیں۔ تو یہاں پہ امت دعوت مراد ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ میری امت، اس کا مطلب ہے اس میں یہودی عیسائی داخل نہیں ہے۔ تو پھر اس امت سے مراد ہے امت اجابت، یعنی کہ وہ جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، وہ جو آپ پہ ایمان لائے، جنہوں نے آپ کو نبی مانا، رسول تسلیم کیا، یہ بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ واضح ہوگی یہ بات؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر اس سے کیا مراد ہے کہ یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ جہنم میں جائیں گے اور گناہوں سے پاک ہو جانے کے بعد ان کو جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے گا، یا انبیاء کرام علیہ السلام کی شفاعت سے، یا فرشتوں کی شفاعت سے، یا اللہ کے فضل و کرم سے، یا اللہ کی رحمت سے۔ اب آپ کہیں گے کہ کئی گروہ تو بڑے خطرناک ہیں، ان کا تو اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں بنتا، تو بھائی پھر وہ 73 میں داخل ہی نہیں، پھر وہ اتنے برے ہیں کہ وہ 73 میں بھی داخل نہیں، وہ امت اجابت میں داخل گویا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ اسی لیے اگر میں بھول نہیں رہا تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فلاسفہ کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ یہ 73 فرقوں میں بھی داخل نہیں ہے۔ واضح ہوگی بات؟ تو اس لیے 73 فرقوں میں وہ گروہ داخل نہیں ہوں گے جن کے عقائد اتنے خطرناک ہیں کہ ان میں اور کافروں میں کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ بات واضح ہوگی۔ تو پھر پہلی بات تو یہ کہ امت سے مراد کون ہے؟ امت اجابہ، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کا کلمہ پڑھا اور وہ مجموعی طور پہ اسلام پہ ہی رہے، مجموعی طور پہ اسلام پہ ہی رہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 73 ہو جائیں گے، اور یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ۔ اہل سنت والجماعہ کا معنی کیا ہوا، اور اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو اسلام کو مضبوطی سے تھام لینے والے ہیں، خالص اسلام کو، اور ملاوٹ سے پاک ہیں، یعنی کہ انہوں نے دین میں شرک داخل نہیں کیا، بدعات داخل نہیں کی، تو یہ ہیں، یہ کون ہے پھر؟ یہ اہل سنت والجماعہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے والے، والجماعہ، اور کتاب و سنت جیسے حق کے اوپر ایک رہنے والے۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں وَفِيهِمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ، ان میں کن میں؟ اہل سنہ میں، اہل الحدیث میں صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ اچھا جی، الصدیقون جمع ہے کس کی؟ صدیق کی۔ صدیق مبالغے کا لفظ ہے، بہت زیادہ سچ کہنے والا اور سچ کی تائید میں یعنی کہ آگے آگے رہنے والا، سچ کی، حق کی تصدیق میں سبقت لے جانے والا،
تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ صدیقین۔ تو اس امت میں اہل سنہ میں صدیقین ہیں بالکل ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ سر فہرست ہیں صدیقین میں، اور بھی ہوں گے لیکن یہ کیا ہے؟ سر فہرست ہیں انہیں۔ اچھا، ان کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو سچ کہنے والے تھے، حق بیان کرنے والے تھے، توحید بیان کرتے تھے، وہ بھی کیا ہے؟ صداقت ہے، حق سچ ہے۔ نماز روزے کا حکم دیتے تھے، وہ کیا ہے؟ وہ حق سچ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان کی اس کی فوراً تصدیق و تائید کی، اس لحاظ سے بھی صدیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی اس کے اوپر فوراً ایمان لے کر آئے، اس لحاظ سے بھی کیا ہیں؟ صدیق ہیں۔ ذرا دیکھتے ہیں ان کی صدیقیت کے دلائل کیا ہیں، دیکھیے ذرا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 3675 3675۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پہ چڑھے جبکہ آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ تو احد پہاڑ حرکت کرنے لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پاؤں احد پہاڑ پہ مارا اور کہا اثبت احد، اے احد ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، حرکت نہ کرو۔ فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ صدیق کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور شہید کون تھے؟ عمر و عثمان۔ تو ان کا شہید ہونا کہاں سے معلوم ہو گیا؟ حدیث سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ ایک اور روایت نوٹ کریں آپ، امیر المومنین جناب علی کہتے ہیں ان اللہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، اللہ تعالی نے ابو بکر کا لقب الصدیق آسمان سے نازل کیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب علی کہہ رہے ہیں۔ وَكَانَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، اور وہ قسم اٹھا کے یہ بات کہتے تھے۔ جناب علی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا لقب صدیق آسمانوں سے نازل کیا۔ یہ روایت ہے المعجم الکبیر کی، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس روایت کے راویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب کے سب ثقات ہیں، با اعتماد ہیں۔ ابو بکر کا یہ نام صدیق پڑا کیوں؟ اب تک ہم نے دلائل دیکھے ہیں کہ واقعی وہ صدیق تھے، لیکن یہ لقب ان کو ملا کیوں؟ پہلے تو بخاری شریف کی اس حدیث پہ غور کریں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا تمہاری طرف۔ فقلتم کذبتا، تم لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تو غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، تو کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، ہماری طرح کا انسان ہے۔ وقال ابو بکر صدقہ، ابو بکر نے کہا تھا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ وواسانی بنفسہ ومالی، بلکہ ابو بکر نے میری مدد کی، میری تائید کی، میری غم خاری کی، مال کے ساتھ بھی، جان کے ساتھ بھی۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ سب سے پہلے آپ کی تصدیق و تائید کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ مردوں میں سب سے پہلے جس نے آپ کی تصدیق کی ہے، آپ پہ ایمان لائے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھا، ابو بکر ہے۔ تو اس لیے وہ صدیق ہیں۔ اور پھر واقعہ معراج میں جب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ تمہارا ساتھی جس پہ ایمان لائے ہو، جس کو نبی تسلیم کیا ہے، سنا ہے کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آج رات کے تھوڑے سے حصے میں مجھے مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں پہ میں نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو باجماعت نماز پڑھائی، اور پھر مجھے پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ لے جایا گیا۔ میں نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا، 5 نمازیں فرض ہوئیں،
جنت دیکھی، جہنم دیکھی، انبیاء کرام علیہ السلام سے آسمانوں پہ ملاقاتیں ہوئیں، آدم علیہ السلام سے، یحییٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، اور یوسف علیہ السلام سے، ادریس علیہ السلام سے، ہارون، موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام. اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں مکہ سے بیت المقدس کا سفر ایک جانب سے 40 دن کا تھا، آنا جانا 80 دن کا. تو مشرکین مکہ نے سمجھا کہ اب ہمیں موقع ملا ہے اس آدمی کا مذاق اڑانے کا، اور جو اس پہ ایمان لائے ہیں ان کو اس کے دین سے ہٹانے کا. بھاگے بھاگے ابو بکر کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، سنا ہے تمہارا صاحب کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا کیا کہہ رہا ہے؟ جی وہ کہہ رہا ہے جی رات کے تھوڑے سے حصے میں مجھے بیت المقدس بھی لے جایا گیا، آسمانوں بھی لے جایا گیا، واپس بھی آ گیا ہوں. تو فرمایا اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ حدیث پہ ایمان لانے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ حدیث ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے. تو کہہ رہے اگر یہ حدیث ثابت ہے، اللہ کے رسول نے الفاظ کہے ہیں، تو پھر میرا اس کے اوپر ایمان ہے، بالکل میرا اس کے اوپر یقین ہے. تو پھر صدیق کیوں نہ کہلائیں. اور حدیبیہ کے موقع پہ کیا ہوا تھا؟ اللہ اکبر. حدیبیہ کے موقع پہ یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے صحابہ کرام کو لے کر گئے تھے یہ کہہ کر کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، تو میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، جو عمرہ کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ نکلے. 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ نکلے، حالانکہ بظاہر سفر خطرے کا تھا، کیونکہ اس شہر میں داخل ہونا ہے جن سے اعلان جنگ ہے. صلح تو نہیں ہوئی، معاہدہ تو نہیں ہوا، لیکن یہ عظیم صحابہ کرام آپ کے ساتھ نکلے. حدیبیہ کے مقام پہ آپ ٹھہرے تاکہ مکہ والوں سے مذاکرات کیے جائیں، ان سے اجازت لی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک داخل ہوں اور لڑائی ہو جائے. سفیر بنا کر بھیجا گیا جناب عثمان کو رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے اجازت نہیں دی. پھر ان کے نمائندے ادھر آنے لگے، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، اجازت نہیں مل رہی. بالآخر سہیل بن عمرو آیا اور صلح نامہ لکھا جانے لگا. لیکن صلح بڑی عجیب تھی، میرے اور آپ کے لحاظ سے کیا تھی؟ بڑی عجیب تھی. کیا ہے صلح میں؟ کہ اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سال واپس چلے جاؤ، آئندہ سال آؤ گے صرف 3 دن مکہ میں رہ سکو گے، اور آئندہ سے کوئی آدمی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ چلا گیا تم لوگ اسے واپس کرنے کے پابند ہوگے، اور اگر تم میں سے کوئی آدمی مدینہ والوں سے دین اسلام چھوڑ کے مکہ آ گیا تو ہم واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. ایک ایک شرط مسلمانوں پہ گراں گزر رہی تھی. اور صلح نامے میں یہ بھی ہوا کہ محمد کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مٹایا جائے، کیونکہ ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے. وہ کہہ رہے تھے اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو لڑائی جھگڑا کس بات کا. تو رسول اللہ بھی مٹانا پڑا. جناب عمر فاروق بڑی غیرت والے تھے، بڑی حمیت والے تھے، جوش و جذبے والے تھے، بہت پریشان ہوئے. صلح ہو جانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئے، اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ میں اللہ کا سچا نبی ہوں. آپ نے فرمایا کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے اور ان کا دین غلط نہیں ہے؟ فرمایا بالکل ہمارا دین سچا ہے، ان کا دین جھوٹا ہے. تو پھر ہم نے ایسی شرائط کیوں قبول کی ہیں جو ذلت پہ مبنی ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہیں ہوں، اور اللہ میری مدد کرے گا. پھر کہا آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا مدینہ سے چلتے ہوئے کہ ہم طواف کریں گے اور عمرہ کریں گے؟ تو پھر واپس کیوں جا رہے ہیں؟ یہ تھے عمر. آپ کی باتیں سن کے
آپ سے گفتگو کرنے کے بعد ابو بکر کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے وہی گفتگو کی جو کس کے ساتھ کی تھی؟ اللہ کے نبی کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے بالکل وہی جواب دیے جو اللہ کے نبی نے دیے تھے۔ یہ ابو بکر کا علم، یہ ابو بکر کا ایمان۔ کہا اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اور کہا کہ عمر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو بعد میں تاریخ نے ثابت کیا، حالات نے ثابت کیا کہ صلح بالکل ٹھیک تھی، بلکہ یہ صلح مسلمانوں کی جیت تھی۔ ذلت کن کو ملی؟ کفار کو، مسلمانوں کو فتح ملی۔ اور چند ہی سالوں میں اسلام دائیں بائیں پھیل گیا، مسلمانوں کو سکون سے جینے کا موقع ملا، دوسرے علاقوں میں دین کی دعوت کو پہنچانے کا موقع ملا، جنگ کی تیاری کرنے کا موقع ملا۔ اور چند سالوں کے بعد جب مشرکین مکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو آپ مکہ میں داخل ہو گئے اور مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ جیت تھی مسلمانوں کی۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کا ایمان دیکھیں، اور اس موقع پہ جناب عمر فاروق جو ہیں وہ پریشان ہوئے اور کہا کرتے تھے کہ بعد میں نے اس کے ازالے کے لیے بڑی نیکیاں کی ہیں اور اب تک کر رہا ہوں، کہ میں نے ایسی گفتگو اللہ کے رسول سے کیوں کی علیہ السلام، اب تک میں کئی نیکیاں کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے ابو بکر صدیق کا ایمان، کتنا پختہ ایمان ہے۔ اور جب آپ علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے بعد کئی لوگ مرتد ہو گئے، کئی لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، دائیں بائیں سے خبریں آنے لگی کہ وہ حملہ کرنے کے لیے مدینہ پہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ مقرر ہو جانے کے بعد اسامہ بن زید سے کہا کہ چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری قیادت میں ایک لشکر روانہ کر چکے تھے، اس لیے تم اپنا لشکر لے کر نکلو۔ عمر فاروق نے کہا، لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ نوجوان چلے گئے لڑنے والے، تو دشمن نے حملہ کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا ادھر؟ جناب بکر صدیق نے کیا کہا تھا کہ جس لشکر کو اللہ کے نبی علیہ السلام روانہ کر چکے، میں اس کو مدینہ میں نہیں رکھوں گا، چاہے مجھے پتہ چل جائے تو دشمن حملہ کرے گا اور ہمیں قتل کرے گا اور پرندے ہماری بوٹیاں کھائیں گے، تب بھی جس لشکر کو آپ نے روانہ کیا ہے میں اس کو نہیں روکوں گا۔ تو یہ ہے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور شہداء بھی ہیں، اور ان میں سرفرست کون ہوں گے؟ عمر فاروق اور جناب عثمان، والصالحون، اور صالحین ہیں، یہ سب صالحین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ کرام، اور بعد میں آنے والے بھی۔ وَمِنْهُمْ أَعْلَامُ الْهُدَى، اور ان میں سے کئی ہدایت کے پہاڑ ہیں۔ اعلام، علم ان کی جمع ہے۔ وَمَصَابِيحُ الدُّجَى، اور تاریکیوں میں چراغ ہیں۔ مصابیح، چراغ، یعنی کہ ان میں کئی ایسے ہیں جو چراغ ہیں، جن کے ذریعے شرک و بدعات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اولو المناقب المأثورہ، یہ ایسے ہیں جن کے فضائل منقول ہیں، مروی ہیں۔ والفضائل المذکورہ، اور جن کے فضائل ذکر کیے ہوئے ہیں۔ وفیہم الابدال، اور ان میں کئی ابدال ہیں، ان میں کئی کیا ہے؟ ابدال ہیں۔ تو یہ ابدال سے کیا مراد ہے جی؟ عام طور پہ یہ الفاظ صوفی استعمال کرتے ہیں، یہ فلاں شخصیت ابدال میں سے ہے۔ تو آئیے اس بارے میں دو روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن کی روشنی میں ہمیں معلوم ہو سکے گا کہ ابدال سے کیا مراد ہے۔ پہلی روایت، راوی ہیں شریح بن عبید الحضرمی، یہ کہتے ہیں کہ ذکر اہل الشامی، اہل شام کا تذکرہ ہوا عند علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین جناب علی کے پاس۔ اہل شام کون؟ جناب معاویہ اور شام میں رہنے والے دیگر لوگ۔
وہو بالعراق، جب تذکرہ ہوا اہل شام کا تو جناب علی کہاں تھے؟ عراق میں. فقالوا، تو لوگوں نے کہا العنہم یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ ان پہ لعنتیں بھیجیے. آج صبح و شام لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں صحابہ کرام پہ، جناب معاویہ پہ، اور لعنتیں بھیجنے والے کہتے ہیں جی ہم جناب علی سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیے جناب علی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پہ لعنتیں بھیجیے. قالت، انہوں نے کہا لا لا لا، میں یہ کام بالکل نہیں کروں گا. انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، الابدال یقولون بالشام، ابدال کہاں ہوں گے؟ شام میں ہوں گے. وہم 40 رجلا، اور یہ کتنے ہوں گے؟ 40 آدمی ہوں گے ایک ہی وقت میں. نہیں، کلما مات رجل ابدل اللہ مکانہ رجلا، جب ان ابدال میں سے ایک آدمی فوت ہوگا اللہ اس کے بدلے میں کسی اور آدمی کو لے کر آئیں گے. تو ابدال کو ابدال اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک جائے گا تو دوسرا اس کے بدلے میں آئے گا. شان کیا ان کی، مقام کیا ان کا؟ تو اسی حدیث میں ہے یسقا بہم الغیث، ان کی وجہ سے بارش نازل ہوا کرے گی. وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اور ان کی وجہ سے دشمنوں پہ فتح ملا کرے گی. وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابِ، اور ان کی وجہ سے اہل شام پہ عذاب نہیں آئے گا. مسند احمد حدیث نمبر 896 896، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے. حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں. ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شریح جو کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین جناب علی نے عراق میں یہ کہا، اس نے جناب علی کو نہیں پایا. اور اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں المنار المنیف میں یہ حدیث باطل ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری حدیث اس موضوع پہ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الابدال فی هذه الامه 30، اس امت میں ابدال کتنے ہوں گے؟ 30. مثل ابراہیم خلیل الرحمن، مثال کے سارے ابراہیم علیہ السلام جیسے ہوں گے. سبحان اللہ، یہ تو پھر نبیوں سے بھی آگے نکل گیا بھائی. کن سے آگے نکل گئے؟ نبیوں سے آگے نکل گئے. کلما مات رجل، جب ایک آدمی فوت ہوگا ابدل اللہ مکانہ رجلا، اللہ اس کی جگہ پہ ایک اور آدمی کو لے کر آئیں گے. مسند احمد 22,751 2275، لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے، منکر ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے ابدال کے موضوع پہ کوئی حدیث ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. بہرحال اس سے مراد نیک لوگ لیے جاتے ہیں، عمل کرنے والے علماء لیے جاتے ہیں. تو ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کئی ابدال گزرے ہیں. وفیہم ائمۃ الدین، اور ان میں دین کے کئی امام گزرے ہیں. الذین اجمع المسلمون علی ہدایتہم ودرایتہم، جن کے ہدایت پہ ہونے پہ اور جن کے علم پہ مسلمانوں کا اجماع ہے. مثال کے طور پہ صحابہ کرام، فقہائے سبع کون ہیں؟ سالم بن عبداللہ بن عمر، قاسم بن محمد بن ابو بکر، خارجہ بن زید بن ثابت، اور ایسے ہی ان کے علاوہ جی تو یہ 7 فقہا ہیں. برحال اس کے علاوہ آپ آ جائیں امام مالک، امام شافعی، امام احمد وغیرہ، امام لیث بن سعد، امام اوزاعی. وہم الطائفۃ المنصورہ، اور اہل سنت ہی وہ گروہ ہیں المنصورہ جن کی اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، مدد کی جاتی ہے. الذین قال فیہم النبی، جن کے بارے میں کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورا، میری امت کا ایک گروہ حق پہ رہے گا، اس کی مدد کی جاتی رہے گی. لا یضرهم من خالفهم،
جو ان کی مخالفت کرے گا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، ولا من خذلهم، اور جو ان کو بیال و مددگار چھوڑے گا ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، حتی تقوم الساعہ، قیامت قائم ہونے تک یہ لوگ موجود رہیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 7311 7311، اور مسلم حدیث نمبر 1920 1920۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی زمانے میں پوری امت گمراہی پہ ایک ہو جائے، ہر زمانے میں ایک گروہ حق پہ رہے گا، کہاں پہ ہوگا؟ کبھی کدھر کبھی کدھر۔ نسأل اللہ ان یجعلنا منہم، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، ان میں سے کر دے۔ وَأَلَّا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، اور اللہ سے ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دینے کے بعد اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، گمراہی پہ نہ لگا دے۔ وَأَن يَهَبَ لَنَا مِن لَّدُنْهُ رَحْمَةً، اللہ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے۔ إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّابُ، بے شک وہی ہے دینے والا، بخشنے والا، داتا وہی ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شان بلند کرے، آپ کا مقام بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر خیر کرے فرشتوں کے پاس۔ وآلہ، اور صلوات نازل ہو آپ کی آل پہ بھی، آل بیت پہ بھی۔ وصحبہ، اور آپ کے صحابہ کرام پہ بھی۔ وسلم تسلیما کثیرا، اور اللہ تعالیٰ سلام نازل کرے، سلامتی نازل کرے آپ علیہ السلام پہ، آپ کی آل پہ، آپ کے اصحاب پہ۔ اس کے ساتھ ہی اس کتاب کا اختتام ہوا۔ اللہ رب العزت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے علم سے، ان کی کتب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد انشاءاللہ کس کتاب کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد کی، جن کی ایک کتاب ہم پہلے سے پڑھ رہے ہیں، کتاب الفوائد۔ دوسری کتاب بھی ابن القیم کی ہوگی، اور امید یہ ہے کہ جب کتاب الفوائد ختم ہوگی پھر 2 دنوں میں ہی زاد المعاد پڑھا کریں گے، کیونکہ زاد المعاد بڑی کتاب ہے، تقریباً 5 جلدوں میں ہے۔ تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، ہمیں چھوڑ کے چلے نہیں جانا۔ کتاب اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس کا موضوع ہے اللہ کے نبی کی سیرت علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیرت بیان کریں گے، اور پھر سیرت سے کیا فوائد ملے۔ پہلے آپ کی سیرت بیان کریں گے، پھر بتایا کریں گے کہ اس سے فائدہ کیا ملا، حاصل کیا ہوا، سیکھا کیا ہم نے۔ تو گویا کہ ہمیں 1-2 سال انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی سیرت سیکھنے کا موقع ملے گا، آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے گا، آپ کے صحابہ کرام کے تذکرے ہوں گے، آپ کی احادیث کا بیان ہوگا، کبھی نماز کا تذکرہ ہوگا، کبھی روزوں کا، کبھی حج کا، کبھی عمرے کا، کہ آپ عمرے کے سفر پہ گئے تو کیا ہوا، حج پہ گئے تو کیا ہوا، روزے آپ کیسے رکھتے تھے، نمازیں کیسے پڑھتے تھے، فلاں جنگ میں کیا کیا، کیا ہوا۔ تو یہ بڑی عظیم کتاب ہے، مجھے امید ہے کہ آپ خود بھی حصہ بنیں گے ان دروس کا، اور باقی لوگوں کو بھی بڑی اچھی طرح ترغیب دیں گے، اور اس کے لیے باقاعدہ آپ ایک مہم چلائیں گے، اور امید ہے کہ اس معاملے میں آپ سستی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص دے، توفیق دے، استقامت دے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے زاد المعاد کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب آپ کہیں گے اس کا کوئی ایڈیشن بتاؤں، تو میرے علم کے مطابق جو سب سے اچھا اس کا ایڈیشن ہے وہ ہے مؤسسۃ الرسالہ کا، شیخ شعیب الارناؤوط کی تحقیق کے ساتھ 5 جلدوں میں ہے۔
تو وہ آپ لے لیں، اور آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو، قلم آپ کے پاس ہو، تو انشاءاللہ پھر پڑھنے کا اپنا مزہ ہوگا، اپنا لطف ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور یہ کتاب پڑھتے پڑھاتے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، وہ میری طرف سے ہے مسئلہ، اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اور اگر اس میں کوئی خوبی تھی تو وہ اللہ کا فضل و کرم تھا، اللہ کی توفیق تھی، اللہ کی تائید تھی، اللہ کی رحمت تھی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اور جتنے بھی احباب عقیدہ واسعہ کے دروس میں شریک رہے، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی سنت پہ رکھے، احادیث پہ رکھے، قرآن پہ رکھے، سلف صالحین کے منہج و طریقے پہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت دے تو ایمان، اسلام، توحید پہ دے۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے فوت شدہ والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کے ایمان اور ان کے اسلام اور ان کے عقائد کی بھی حفاظت فرمائے۔ میں ان بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ان دروس میں تعاون کرتے ہیں، زوم کا مسئلہ، یہ پروگرام چلانا وغیرہ، اور اس معاملے میں جو بھی تعاون درکار ہوتا ہے، جتنے بھی احباب ہیں جن کو کئی کو ہم جانتے ہیں، کئی کو ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ ان کو جانتا ہے۔ اللہ ان تمام بھائیوں کی یہ محنتیں، یہ کاوشیں قبول فرمائے، اور ان کی دنیا آخرت اللہ تعالیٰ بہتر بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔